تمہاری اللہ تعالیٰ نے فی مواطن کثیرہ بہت ساری جگہوں میں ویوم حنین اور حنین کے دن مدد کی، اذ اعجبت جب اچھی لگی تھی، تعجب میں ڈالا تھا تم کو کثرتکم تمہاری کثرت نے، فلم تغنی تو نہیں کام آئی وہ کثرت عنکم تمہارے شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم تم پر الارض زمین بما رحبت اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، ثم ولیتم پھر تم واپس مڑے مدبرین پیٹھ دکھاتے ہوئے، یہ شروع کا منظر۔ ثم انزل پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے سکینتہ اپنا اطمینان اپنا سکون علی رسولہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا اور اتارے اللہ تعالیٰ نے جنودن ایسے لشکر لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا، فرشتوں کے لشکر، بس پھر پانسا پلٹ گیا۔ وعذب الذین کفروا اور اللہ نے سزا دی الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، کچھ لوگ مارے گئے۔ دریت ابن سما بھی اندھا تھا بیچارہ، لیکن اس کے لوگ اس کو لے کر کے یہاں سے بھاگے تو ایک مقام پر جا کر اس نے بھی لشکر جمع کرنا شروع کیا، مگر وہ مارا گیا۔ مالک بن عوف بھاگے تھے طائف کی طرف، مگر ان کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، بعد میں ایمان لائے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ ثُمَّ يَتُوبُ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء جس کی چاہی توبہ قبول فرمائی۔ ہمارے پاس وقت نہیں، سننے والوں کو غزوہ حنین پڑھنا چاہیے۔ اسی موقع پر آپ کی بہن حضرت شیمہ تشریف لائیں، اور اسی موقع پر ابو داود اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق آپ کی دودھ پلانے والی ماں بھی تشریف لائیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ ان کو ایمان نصیب ہوا، دوسرے حضرات نے اس پر بحث کی اس روایت کی سند پر۔ واللہ غفور الرحیم۔ بہرحال آخر یہ سارا علاقہ اور سارے قبائل مسلمان ہو گئے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، پچھلے سارے گناہ معاف، طائف والوں کو جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ بھی معاف۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یہ سخت احکام کیوں دیے جا رہے تھے؟ اس لیے دیے جا رہے تھے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ کس کی جسم ناپاک نہیں، ان کی سوچ ناپاک ہے، لہذا حرم میں تو ان کے داخلے کو اجازت ہی نہیں۔ فلا یقربوا تو چاہیے کہ نہ قریب ہوں وہ المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا یہ اس سال کے بعد ان کو مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ یہی وہ اعلان ہے جو کر کے سنایا گیا تھا اس سن 9 ہجری کے حج میں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اس کے اوپر جب مشرکین کی حرم میں داخلے پر پابندی لگ گئی اور جزیرت العرب میں مشرکین کو مستقل رہنے کی اجازت نہیں رہی، تو مکہ کے لوگ گھبرا گئے کہ ہمارے یہاں کوئی باغ کھیتی تو ہے نہیں، ہم تو انہی باہر سے آنے والے لوگوں سے تجارت کر کے سال بھر کا راشن جمع کرتے تھے، اب کیا ہوگا، اب تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس کے اوپر اللہ کا ارشاد، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو عَيْلَةً غریب ہو جانے سے، فَسَوْفَ تو عن قریب یغنی غنی کر دے گا، سیٹھ بنا دے گا تم کو اللہ تعالی من فضلہ اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے گا۔ چنانچہ اللہ نے غنی کیا اور تب سے لے کر آج تک اسی طرح غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے خزانوں سے کھلاتا ہے۔ وہ گھبرا گئے تھے کہ اب لوگ آئیں گے نہیں تو تجارت کس سے کریں گے، فرمایا سب آئیں گے، اس لیے کہ سارے ایمان والے بن جائیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ یہاں عرب کے مشرکوں کے ساتھ جو بات تھی 28 آیتیں، ان 28 آیتوں میں یہ مضمون پورا ہوا، اور میں نے کہا یہ بعد میں نازل ہوا تھا، آگے والا مضمون پہلے آیا تھا، لیکن وہ ترتیب کے اعتبار سے یہاں رکھا گیا۔ یہاں سے آگے کا مضمون کیا ہے؟ جب فتح مکہ کے بعد اور حنین کی فتح کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے تو شام سے آنے والے کچھ تاجروں نے آپ کو بتایا کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھی کر رہا ہے، بلکہ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے 1 لاکھ سے زیادہ فوج کو 1 سال کی پیشگی تنخواہ دے دی ہے، صرف اس لیے کہ مدینہ پر حملہ کرے۔ کیوں؟ اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے، جس نے مکہ والوں کو شکست دے دی، حنین والوں کو شکست دے دی، پورا جزیرت العرب ان کے مخالفوں سے خالی ہو گیا، یہ تیرے لیے درد سر بن سکتی ہے۔ چونکہ اس وقت میں پوری دنیا میں سپر پاور ہونے کا ایک طرح سے سمجھو کہ حق تھا رومیوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ایرانی تھے، وہ چند سال پہلے ایرانیوں کو بھی شکست دے چکے تھے،
تو جو اکیلا تھانے دار بنا ہوا دنیا کا، جب وہ اس طرح کی باتیں سنے تو کہاں اس کو برداشت ہوتا ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا اپنے گورنر کو کہ تیاری کرو، شام کا گورنر، اور خود اس نے 1,00,000 فوج تیار کی، بھاری تعداد لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے علاقے میں جا کر کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ان کے علاقے میں جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا، مگر حالات بڑے عجیب تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک تو پھل پکے ہوئے اور پورے سال کا انہی پھلوں کے اوپر دار و مدار، دوسری طرف گرمی اتنی سخت کہ آسمان آگ برسا رہا اور زمین انگارے اگل رہی ہے، سخت گرمی کا موسم، اور تیسرے دور کتنا، اللہ اکبر، بہت دور۔ آج کل کی جو سڑک بن گئی ہے اس کے لحاظ سے 700 کلومیٹر سے کچھ اوپر بنتا ہے، 740 کلومیٹر کے قریب، لیکن اس دور کا جو راستہ بیان کیا جاتا تھا اس لحاظ سے ہماری تفسیروں میں 800 میل لکھا ہوا ہے، یعنی کم سے کم کوئی 1000 کلومیٹر لمبا، اور اس میں بھی سینکڑوں کلومیٹر بیچ کا راستہ ایسا آتا ہے کہ لک دک صحرا، صرف ریت ہی ریت، نہ کوئی پانی نہ چشمہ، اور ایسے وقت میں اس گرمی کے موسم میں اتنا لمبا سفر کریں، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان۔ لیکن اللہ نے صحابہ کرام کو اس میں پورا اتارا، صرف 10 صحابہ کرام کے سوا کوئی پیچھے نہیں رہا، اور 10 کا جو پیچھے رہنا تھا انہوں نے بھی ایسی توبہ کی کہ وہ بھی امت کے لیے نمونہ بن گئی۔ البتہ منافقین بھی ظاہر ہوئے اس موقع پر۔ اس جنگ کا حکم تو اگلے رکوع سے آئے گا، یعنی آیت نمبر 38 سے، لیکن اس سے پہلے ذہن کو بنایا جا رہا ہے۔ کیا یہ جنگ تھی اہل کتاب کے ساتھ، اور وہ بھی خاص طور سے عیسائیوں کے ساتھ؟ تو اہل کتاب کے ساتھ جنگ کی جائے، کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ تو جنت کو، جہنم کو، انبیاء کرام کو، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان سے جنگ کیسے کی جائے، یہ تو اچھے لوگ ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی تھی، ان کو لوگ جانتے تھے، البتہ عیسائیوں سے اتنے واقف نہیں تھے، اس کے لیے ذہن بنایا گیا۔ قاتلو، جنگ کرو، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ عجیب بات سنی مسلمانوں نے کہ عیسائی تو اللہ کو ماننے کے دعوے دار تھے، فرمایا جیسے ماننا ہے ویسا نہیں مانتے، کوئی 3 میں سے تیسرا اور کوئی کیا کیا کہتا ہے، ولا بالیوم الاخر، آخرت کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ دعویٰ تھا ان کو ماننے کا، لیکن فرمایا حقیقت میں نہیں مانتے، کیونکہ آخرت کے لیے عجیب قسم کے قصے گھڑے ہوئے ہیں۔ ولا یحرمون، اور حرام نہیں سمجھتے ہیں، ما، ان چیزوں کو، حرم اللہ، جن کو اللہ نے حرام کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ولا یدینون، اور دین نہیں تسلیم کرتے ہیں، دین الحق، حق کے دین کو۔ ان کے ساتھ جنگ کرو، کون ہے یہ؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ مشرکین کے لیے ابھی اعلان ہو چکا کہ ان کو تو جزیرۃ العرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو اہل کتاب ہیں، کم سے کم ان کے پاس کتاب تھی تو ان کی ایک رعایت رکھی گئی۔ کیا رعایت رکھی گئی؟ کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، مگر جزیرۃ العرب میں ان کو رہنے کی اجازت رہے گی، مگر کب؟ جب وہ اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کر لیں، حتی یؤتوا الجزیہ، اسی کو فرمایا یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن ید، ہاتھ سے، وہم صاغرون، لفظی معنی اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو رہے ہوں، لیکن مراد کیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ اسلامی حکومت کی ماتحتی کو قبول کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ جنگ کرو، حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ جزیہ دیں۔ جزیہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے عشر لیا جاتا ہے، زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور دوسری ان کے اوپر دوسرے جرمانے ہیں، جرمانے، الیاذ باللہ میں نے غلط لفظ کہہ دیا، ان کے اوپر دوسری ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن غیر ایمان والے جو اسلامی حکومت میں رہیں ان سے زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں لیا جاتا، عشر ان سے نہیں لیا جاتا، لیکن ان کی جان اور ان کی مال اور ان کی آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان 3 چیزوں کی ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اور جزیہ کتنا تھوڑا ہے، کتنا تھوڑا، اللہ اکبر، بوڑھوں کو معاف، بچوں کو بالکل معاف، عورتوں کو سرے سے ہی معاف، یہاں تک کہ عورتیں کمائی کریں، تجارت کریں، تب بھی وہ معاف، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا، صرف کمانے والے، جنگ کرنے والے جوانوں سے لیا جائے گا، اور وہ بھی کتنا؟ بڑے مالداروں سے پورے سال میں 48 درہم، اور چھوٹے مالداروں سے 24، درمیانے سے 24، اور جو کم درجے کے مالدار ہیں ان سے صرف 12 درہم سال کا لیا جائے گا، اور وہ بھی 3 قسطوں میں لیا جاتا ہے۔ بڑا واویلا کرتے ہیں لوگ جی کہ مسلمان جزیہ لیتے تھے، تو آج حکومتیں چلانے کے لیے کیا کیا ٹیکس لے رہی ہیں، کیا وہ یاد ہیں لوگوں کو؟
اور اس میں جو محتاج اور ضرورت مند ہوں ان سب کا خرچہ اسلامی حکومت کے ذمے۔ اللہ اکبر، یہ جزیہ لو ان سے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ تو مشرکوں کو جزیرۃ العرب میں رہنے کی اجازت نہیں، البتہ ان کو رہنے کی اجازت ہے مگر جزیہ دے کر، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کے باوجود یہ شرارتیں کرتے رہے اور مختلف موقع پر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ اس لیے آخری موقع پر آپ نے وصیت فرمائی کہ بہتر یہ ہے کہ 2 دن جزیرۃ العرب میں نہ رہیں اور ان کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا اور پورا جزیرۃ العرب خالی ہو گیا۔ وقالت الیہود، اب یہاں سے کہ ان کے عقیدے بھی تو سنو، کیوں نہیں اللہ کو مانتے، کیوں نہیں آخرت کو مانتے؟ دیکھو، قالت الیہود، کہا یہودیوں نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو جو اللہ کا بیٹا مانے وہ کیا اللہ کو ماننے والا ہے؟ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو جو اللہ کا بیٹا تسلیم کرے وہ کیسے اللہ کو ماننے والا ہے؟ ذالک قولہم، یہ بات ہے بافواہہم، ان کے منہ کی، یضاہیون، اپنے منہ سے بک رہے ہیں، ایسے بول رہے ہیں، یضاہیون، نقل کرتے ہیں، وقول الذین، ان لوگوں کی بات کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، ان سے پہلے عرب کے مشرک بھی تو یہی باتیں بول رہے تھے۔ اگر وہی باتیں یہ بھی بولیں جو عرب کے مشرک کہہ رہے تھے تو انہوں نے کون سا کمال کیا؟ یہ بھی اسی شرک میں مبتلا ہیں جس میں عرب کے مشرک ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں، انا یوفکون، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، شیطان ان کو لے کر کے کہاں کہاں جا رہا ہے۔ اور یہ صرف حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، آگے بڑھو۔ اتخذوا احبارہم، بنایا انہوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور بنایا انہوں نے اپنے عبادت گزاروں کو، حبر کی جمع احبار، بڑا عالم، اور راہب کی جمع رہبان، بڑا عبادت گزار، ان کو بنایا انہوں نے اربابن، رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ ان کو رب کیسے بنایا؟ والمسیح ابن مریم، اور خاص طور سے حضرت مسیح ابن مریم کو انہوں نے رب بنا رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنانے کا مطلب، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے، عیسائیت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، ان کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علماء کو رب تو نہیں مانتے۔ تو آپ نے اس کی تفسیر جو فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا مان لیا جائے کہ اس کو حلال اور حرام کا اختیار ہے، یہ بھی رب ماننا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حق نہیں ہے کہ تمہارے مولوی جس چیز کو حلال کہہ دیں تم اس کو حلال مانتے ہو، چاہے ہم تمہاری کتاب میں اس کو حرام بھی بیان کیا گیا ہے، اور جس چیز کو تمہارے علماء حرام کہہ دے تم اس کو حرام مانتے ہو، چاہے تمہاری کتاب میں اس کو حلال بھی کہا گیا ہو، کیا یہ بات حق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حق ہے۔ فرمایا یہی مطلب ہے رب ماننے کا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اللہ ہی کی کتاب سے مسائل نکال کر کے لوگوں کو بتائے تو نعوذ باللہ وہ حلت اور حرمت کا مختار نہیں بن گیا۔ وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو، الا لیعبدوا، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدا، ایک ہی معبود کی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے دوسروں کی عبادت شروع کر دی۔ اب کیسے یہ دین کو ماننے والے؟ سبحانہ، پاک ہے اللہ، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اور تم سمجھتے ہو کہ یہ آخرت کو اور انبیاء کو کچھ نہ کچھ مانتے ہیں، فرمایا یہ بھی دوسروں سے کم نہیں، دوسرے بھی چاہتے ہیں کہ اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کریں، اور یہودی اور عیسائی اس سے زیادہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس دین کو مٹا ہی دے دنیا سے۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ بجھا دیں وہ نور اللہ، اللہ کی روشنی کو، بھی افواہہم، اپنے منہ سے، ویأبی اللہ، اور اللہ انکار کرتا ہے، الا ان یتم، مگر یہ کہ وہ پورا کرے، نورہ، اپنی روشنی کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہیں ہے۔ هو الذی، وہ پورا کر کے چھوڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آخری دین آیا ہی اس لیے کہ اس کو غلبہ حاصل ہو۔ هو الذی، وہی تو ہے، الذی، جس نے ارسل، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدیٰ، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور حق کا دین دے کر، سچ کا دین دے کر، کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، اس دین کو، علی الدین کلہ، دین اس میں جنس، تمام دینوں پر، اسی کا ترجمہ، الف لام اس میں جنس کا، تمام دینوں پر غالب ہونے کے لیے یہ دین آیا ہے۔
اور غلبہ سب سے زیادہ قوت اور دلیل کا ہوتا ہے، یعنی دنیا کا ہر عقل مند آدمی اور پڑھا لکھا انسان اور انصاف پسند انسان اس بات کو مان لے کہ سچا دین یہی ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو پسند نہ کریں۔ اور سنو ان کی خرابی، کسی بھی قوم کے دین کے اخلاق کے معیار کو دیکھنا ہو تو ان کے مذہبی لوگوں کو دیکھا جائے۔ ان کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے ذرا سنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا، بے شک بہت سارے، من الاحبار، یہودی اور عیسائی علماء میں سے، والرہبان، اور یہودی اور عیسائی راہبوں عبادت گزاروں میں سے، لیاکلون، مذہبی لوگوں کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو عبادت میں مشہور ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو علم میں مشہور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علم والے عبادت گزار بھی ہوتے ہیں اور عبادت والے علم والے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ شہرت کی بات ہے، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہے فقہا کا طبقہ، صوفیہ کا طبقہ، لیاکلون، یہ دونوں طبقے ضرور بالضرور کھا جاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطلی، دھوکے کے طریقوں سے، جھوٹے طریقوں سے، باطل طریقوں سے، دھوکے سے، فراڈ سے، مکر سے، مختلف راستوں سے یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو۔ اللہ اکبر، تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ یہ مذہبی پیشوا اور عبادت گزار ہیں؟ یہ تو جیب کترے ہیں، لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، اور خود دیندار کہلانے کے باوجود لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں کہ لوگ دیندار بن جائیں گے تو ہماری نیازوں کا کیا بنے گا۔ والذین یکنزون الذھب، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمان ہے جو خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یکنزون، جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، الذھب، جمع کر کے رکھتے ہیں سونے کو، والفضۃ، چاندی کو، ولا ينفقونها، اور اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے حبیب ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ بات تو کہی گئی یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے، لیکن حکم عام ہے اور اس امت کے لیے بھی یہی حکم، ان کو خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ عذاب ان پر کب آئے گا؟ فرمایا مرنے کے بعد، دنیا تو کرنے کی جگہ ہے۔ یوم یحما، جب تپایا جائے گا، علیہا، اس پر، دیکھیے علیہا ہی اصل میں اس کا فاعل ہے، جب سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، یعنی اعلیٰ کا ترجمہ نہیں کریں گے، سیدھا ترجمہ کریں گے، جب سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا، تو پھر اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے تقوا، داغا جائے گا، پریس کیا جائے گا، بہا، اس کے ذریعے سے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو۔ اور حکمت بیان کرنے والوں نے کہا کہ اس میں بھی ایک راز ہے، ایک حکمت ہے۔ کہا کیا حکمت ہے؟ کہ جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے تو ایسا کنجوس انسان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پہلے تیوری چڑھاتا ہے اور پھر پہلو پھیرتا ہے اور پھر پیٹھ دکھا کے چل پڑتا ہے۔ ھذا ما کنزتم، اور کہا جائے گا یہ ہے ما کنزتم، جو تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا، لانفسکم، اپنے آپ کے لیے، اور اس کا حق ادا نہیں کیا تھا تم نے، فذوقوا، تو چکھو تم، ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ یہاں مطلق طور پر لگ رہا ہے کہ جس نے بھی سونا اور چاندی جمع کیا تو اس کو یہ سزا ملے گی، لیکن دوسرے مقام کی آیات اور حدیث کو سامنے رکھ کر طے کیا گیا کہ جو مال کا حق ادا کر دے، غریب یتیم مسکین کا حق ادا کرے، زکوٰۃ ادا کر دے، عشر دے دے، تو اس کے لیے مال رکھنے کی گنجائش ہے، مگر پھر بھی مال آخرت کمانے کا مقصد ہو۔ اگر دنیا مقصد بنائے گا تو آخرت سے کہیں محروم نہ ہو جائے، پھر مال کی محبت دل میں گھس جائے گی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، آگے چونکہ اعلان جنگ ہے اور اس میں وہ 4 مہینے حرمت کے بھی آئیں گے، اور حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور دوسرے عرب کے مشرکوں کے پیچھے شرک کو بیان کیا گیا، تو انہی کی ایک شرارت باقی بچی ہوئی تھی، اس کا بھی تذکرہ۔ وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عرب میں 4 مہینے ایسے تھے کہ جن میں جنگ کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ 3 مہینے حج کے لیے اور 1 مہینہ عمرہ کے لیے۔ حج کا مہینہ کون سا؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور عمرے کا رجب۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے کو برا سمجھتے تھے، لیکن عرب کے لوگ اس قانون کو تسلیم کرتے تھے۔ تسلیم کرنے کے باوجود عجیب اس میں مکر اور فراڈ کر رکھا تھا۔ کیا؟ کبھی تو
ایسا کرتے تھے کہ مہینوں کی تعداد ہی بڑھ جاتی تھی، اور کبھی ایسا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینے کو دوسرے مہینے میں رکھتے تھے اور اس کو اس مہینے میں، اور خاص طور سے یہ کرتے تھے محرم کے ساتھ، چونکہ ان کے لیے 3 مہینہ مسلسل بغیر جنگ کے رہنا دشوار تھا، تو اس لیے 2 مہینے گزرتے تھے ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے، تو محرم کے مہینے میں جب وہ تنگ آتے تھے جنگ نہ کر کے، چونکہ بہت سارے قبائل کا پیشہ ہی جنگ تھا، لوگوں کو لوٹ کر ہی گزارا کرتے تھے وہ، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو اس سال کا جو محرم ہے وہ سفر کی جگہ چلا گیا ہے، اور سفر محرم کی جگہ آ گیا ہے، اور کبھی اس سے بھی آگے دھکیل دیتے تھے، اور ایک تو یہ کرتے تھے، اور دوسرا بعض روایتوں کے مطابق چونکہ حج عربی مہینوں کے اعتبار سے ہر سال ایک موسم میں نہیں آتا ہے، بدلتا رہتا ہے، موسم کے بدلنے سے ہر مہینہ تجارت کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اور مکہ کے مشرک چاہتے تھے کہ خاص موسم میں آئے جس میں تجارت آسانی سے ہو سکے، اس کے لیے انہوں نے اپنے پنڈتوں کو پیسے ایسے دیے کہ کچھ حل نکالو اس کا، تو انہوں نے کوئی حساب ایسا لگایا کہ علامہ راضی نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، مگر سچ بات یہ ہے مجھے بھی اس کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، کچھ مہینوں کو گھٹاتے بڑھاتے تھے، اور گھٹاتے بڑھاتے اتنا ہوتا تھا کہ پھر وہ حج کا مہینہ آگے چلا جاتا تھا، اور جس موسم میں وہ چاہتے تھے اسی میں آتا تھا، تو گویا وہ تھوڑی تاریخ ادھر سے گھٹائی ادھر سے بڑھائی تو حج کو اپنے جگہ پر رکھتے تھے، اس لیے کبھی حج تو محرم میں ہوتا تھا، کبھی سفر میں ہو جاتا تھا، کبھی ذی قعدہ میں، کبھی رمضان میں، حج کے مہینے کے علاوہ ہی۔ لیکن حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تاریخ پلٹتے پلٹتے آج ٹھیک اس تاریخ پر حج ہوا جس پر واقعتاً حج کا مہینہ تھا، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور واقعتاً اس کی 9 تاریخ تھی۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اب آیت کا ترجمہ کریں۔ ان عدت شہور، بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات، جس دن پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، فلا تظلموا، تو مت ظلم کرو تم، فیہن، ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ کے اوپر، وقاتلوا، اور جنگ کرو تم، المشرکین، مشرکوں کے ساتھ، کافتن، سب کے سب، اور اسی کا ترجمہ کیا سارے مہینوں میں، کما یقاتلونکم، جس طرح کہ وہ جنگ کرتے ہیں کم، تمہارے ساتھ، کافتن، سب کے سب مل کر اور سارے مہینوں میں۔ جب یہ ترجمہ کیا تو اس کا مطلب اسی آیت میں کہہ دیا کہ چونکہ مشرک لوگ ان 4 مہینوں کے احترام نہیں کرتے ہیں، لہذا اب اس کے بعد اگر کوئی مشرک ہم پر حملہ کرے گا ان 4 مہینوں میں تو ہماری طرف سے بھی ان مہینوں کا احترام نہیں ہوگا اور اس کی جنگ کا مقابلہ کیا جائے گا۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، 4 مہینوں میں جنگ کرنے کا حکم اس سے نہیں منسوخ ہوا، یہاں صرف اتنا مطلب ہے کہ تم بھی سب مل کر ان سے جنگ کرو جس طرح وہ تم سب سے مل کر جنگ کرتے ہیں۔ البتہ 4 مہینوں کی یہ جو جنگ ہے یہ اجماع صحابہ سے ختم ہو گئی کہ اب چونکہ وہ احترام نہیں کرتے تو ہم پر بھی ان کا احترام لازم نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، بے شک نسی کا معنی آگے پیچھے کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یا تو وہی کہ محرم کو سفر میں لے جاتے تھے، سفر کو محرم میں لاتے تھے، یا وہ تاریخ آگے اس طرح کچھ گھٹاتے بڑھاتے تھے جس کی وجہ سے حج کو اپنے وقت پر نہیں کرتے تھے، یہ اس کو نسی کہتے تھے۔ یہ نسی زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اور زیادتی والی بات ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیا جاتا ہے بھی اس کے ذریعے سے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما، وہ حلال سمجھ لیتے ہیں، ان مہینوں کو، عامن، 1 سال، ویحرمونہ، اور حرام سمجھ لیتے ہیں، عامن، دوسرے سال، لیواطئوا، تاکہ وہ پورا کر رہے ہیں، عدت، اس تعداد کو، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کی ہے، مطلب 1 سال سفر کو حرمت والا مہینہ مان لیتے ہیں، 1 سال محرم کو۔ اب اس لحاظ سے گنتی تو 4 مہینوں کی پوری ہو گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، فیحلوا، تو وہ حلال سمجھ لیتے ہیں، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، یعنی محرم کو کے مہینے میں جنگ کو حلال سمجھ لیتے ہیں جس میں اللہ نے حرام کی تھی، اور سفر کے مہینے میں حرام سمجھ لیتے ہیں جس میں اللہ نے حرام نہیں کی تھی۔
زین لہم سوء اعمالہم، خوبصورت بنایا گیا لہم ان کے لیے سوء اعمالہم ان کے اعمال کی برائی کو، واللہ لا یہدی القوم الکافرین ایسے نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ تمہیدی باتیں آئیں غزوہ تبوک کے لیے۔ اب یہاں سے اصل تذکرہ غزوہ تبوک کا، یہ 37 آیت ختم ہوئی 38 سے، براہ راست غزوہ تبوک کا تذکرہ، اور ان 38 آیتوں سے لے کر کے 41 آیتوں تک ظاہری طور پر مخاطب ایمان والے ہی ہیں، اگرچہ اس کے پشت پر پیچھے منافق بھی ہیں، لیکن یہ جو ڈانٹ ہے تھوڑی سی ایمان والوں کو۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ جنگ ایسے وقت میں ہوئی جبکہ موسم بھی سازگار نہیں، جبکہ مدینہ کے حالات بھی سازگار نہیں، دور اتنی، اور اوپر سے صحابہ کرام نے بے شک آج تک بڑی جنگیں کی تھیں، لیکن یہ دنیا کی سپر پاور جس کے پاس ریگولر آرمی، عربوں کے ہاں ریگولر آرمی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ تو قبائل تھے، جب اعلان ہوتا تھا تو ان کے جوان دوڑ کے پہنچ جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے، جوان تو جوان، یہ 120 سال کا بوڑھا بھی آگے جنگ کرنے کے لیے، تو ان کا مزاج تھا جنگوں کا، ان کے ہاں کوئی آرمی کا تصور نہیں تھا، مگر روم کے پاس مستقل آرمی جن کو جنگ کی ٹریننگ تھی۔ یہ سارے حالات مل کر کے ایسے ہوئے کہ صحابہ کرام بھی شروع میں کچھ تشویش میں پڑ گئے، سارے نہیں، بعض صحابہ کرام کے کیسے یہ جنگ ہوگی، یہ تو بڑا عجیب مسئلہ پیش آ گیا، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ تاکیدی حکم آ گیا اور پھر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ترغیب فرمائی تو سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے، سوائے 10 حضرات کے کوئی پیچھے نہیں رہا، اور وہ دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ شاید کسی دور میں کسی نبی کی امت ایسا نمونہ شاید نہ پیش کر سکی ہو جو صحابہ کرام نے غزوہ تبوک میں پیش کیا، اور 30,000 کا لشکر لے کر جب آپ روانہ ہوئے مدینہ سے اور پھر تبوک پہنچے تو آپ کی استقامت اور آپ کی اس ہمت کو جب رومی حکومت نے دیکھا تو رومی حکومت بارڈر سے بھاگ گئی اور وہ جنگ کے لیے مقابلے پر نہیں آئی۔ آپ 20 دن تک وہاں قیام فرمائے رہے اور ان کو للکارتے رہے، مگر وہ میدان کے لیے نہیں آئے۔ آخر 20 دن کے بعد آپ واپس آ گئے۔ اسی کا نتیجہ رہا کہ اس کے بعد جو بھی رومیوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں وہ خوف اور دہشت میں ہمیشہ مبتلا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ اس سے 1-1.5 سال پہلے ہی موتا کی جنگ ہو چکی ہے، اور موتا کی جنگ میں بے شک ایمان والوں کو کوئی واضح فتح تو نہیں ملی تھی، لیکن 3,000 کا لشکر ان سے جنگ کر کے صرف 12 لوگوں کی شہادت کی قربانی دے کر کے واپس خیریت کے ساتھ مدینہ آ گیا اور ان کے سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا، ان پر خوف طاری ہو گیا، دہشت بیٹھ گئی، ہمت نہیں ہوتی تھی ان کو مقابلے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں، میری اپنی کوئی رائے نہیں، میں ہمیشہ بڑوں کی رائے نقل کرتا ہوں۔ اکثر فرماتے ہیں کہ مخاطب ایمان والے ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ منافق ہیں، لیکن کہا نہیں، انداز ایمان والوں کا ہے۔ اے ایمان والو ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل، جب کہا جاتا ہے لکم، تم سے، انفروا، نکلو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، استثقلتم، تو تم بھاری ہو جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، کیا ہو گیا، تمہیں آخرت کی ضرورت نہیں، من الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں نکلو اللہ کے راستے میں، تمہیں آخرت کی طلب ہے، آخرت چاہیے تو اس کے راستے میں قربانیاں دو۔ فما متاع الحیات الدنیا، تو نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان، فی الآخرتی، آخرت میں یعنی آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر تھوڑا سا ہے ہی کیا دنیا کی زندگی اور دنیا کا سامان، مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ الا تنفروا، اور سنو اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تم کو سخت سزا دے گا۔ وہ سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رومی آ کر مدینہ پر حملہ کر دیں، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں لائے قومن، ایسے لوگوں کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوں، دوسروں کو ایمان کی توفیق دے دے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور سنو، الا تنصروه، اگر تم نہیں مدد کرو گے ہو اس کی، یعنی اللہ کے دین کی، یا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ سوچو ذرا، فقد نصر،
تو یقیناً مدد کر چکا ہوں ان کی، یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالی اذ اخرجا، یاد کرو جب نکالا تھا ان کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، مکہ سے نکالا، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت میں اکثر صحابہ کرام آپ سے پہلے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اب مکہ کے اندر یا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یا چند وہ صحابہ کرام تھے جو اس قدر بیچارے بے بس تھے کہ نہ ہجرت کرنے کا ان کے لیے حالات تھے اور نہ مکہ والے ان کو ہجرت کرنے دے رہے تھے۔ ان حالات میں اگر وہ میرے نبی پر حملہ کر دیتے، تم میں سے کون وہاں بچا رہا تھا؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کے جب آپ غار ثور میں تشریف لے گئے تو اس کو ذرا سوچو، ثانی اثنین، اس حال میں کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے، آپ کے ساتھ ایک حضرت ابوبکر صدیق، کوئی اور نہیں، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، اذ یقول، یاد کرو جب آپ فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، اسی آیت کی وجہ سے کہا گیا جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لصاحبہ، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کب فرما رہے تھے؟ جب ابو جہل کی پارٹی تلاش کرتے کرتے غار ثور کے منہ پر پہنچ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اب ان میں سے اگر کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا، چونکہ یہ اوپر ہیں اور ہماری غار نیچے ہے، تو سیدھے اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا، ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اللہ نے ان کو یہاں سے واپس پلٹا دیا۔ انہوں نے غار کو دیکھا کہ اس پر کبوتری کا وہ گھونسلہ بنا ہوا ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ اس میں انڈے بھی ہیں، اور ایک نے وہ ساتھ میں مکڑی نے جالا بھی لگا رکھا ہے۔ تو یہ سارے احوال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ اس غار کے اندر کوئی ہوگا، اگر کوئی اندر جاتا تو یہ کبوتری کا گھونسلہ کیسے رہتا، اور ساتھ میں کبوتری کا گھونسلہ بھی نہ رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جالا لگا رکھا ہے وہ کیسے رہتا یہاں پر؟ اس کا مطلب کہ اس کے اندر کوئی نہیں گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ، تو اتارا اللہ تعالیٰ نے سکینتہ، اپنے اطمینان کو، کن پر اتارا؟ علیہ، ان پر، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کی بھی، جنود، ایسے لشکروں سے، لم تروہا، جو تم نے نہیں دیکھے، انہی کو میں نے کہا وہ فرشتوں کا لشکر تھا جنہوں نے ان کو واپس موڑ دیا۔ وَجَعَلَ، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے، کلمت الذین، ان لوگوں کی بات کو، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، کر دیا ان کی بات کو، سفلا، نیچے رہنے والی، ان کا فیصلہ نیچے رہ گیا، نہیں وہ اپنے فیصلے میں کامیاب ہو سکے۔ وکلمت اللہ، اور اللہ کی بات، ہی العلیٰ، وہی تھی اونچی ہونے والی، واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا، اے ایمان والو نکل پڑو تم، خفافا، اس حال میں کہ تم ہلکے ہوں، ثقالا، اس حال میں کہ تم بھاری ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ جس کے پاس سفر کا کم خرچہ ہے وہ بھی نکلے، اور جس کے پاس زیادہ خرچہ ہے وہ بھی نکلے، سب نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو تم اللہ کے راستے میں، چاہے بھاری ہوں یا ہلکے ہوں۔ اور یہ مطلب بھی کہ کسی کے لیے اچھے حالات ہیں گھر میں، کسی کے لیے نہیں ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہ بیمار ہے کوئی اور کوئی صحت مند ہے لیکن بیمار چل سکتا ہے تو نکلے وہ۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو تم بھی، اموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور یہی حکم ہو گیا کہ آئندہ بھی اگر اس طرح کا کہ حالات بن جائیں تو پھر سب کو نکلنا ہے۔ لو کان عرضا، فرمایا اب یہاں سے منافقوں کا تذکرہ، فرمایا یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے عجیب امتحان میں مبتلا کر دیا، ورنہ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا قریبی سامان، مطلب لو کان عرضا قریبا، اگر یہ معلوم ہوتا کہ سامان ملے گا، غنیمت ملے گی، وسفرا قاصدا، اور ہوتا سفر درمیانہ، بہت لمبا سفر نہ ہوتا، لتبعوک، ضرور وہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑتے، کون؟ منافق، ولیکن بعدت، لیکن بعدت دور ہو گئی، علیہم، ان پر، الشقۃ، مشقت، اور بعد نے ترجمہ کیا مسافت،
شقہ کے معنی مسافت، دور ہوگی مسافت، بہت دور جانا پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ یہ لیت و لال کر رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں، بلکہ گئے نہیں، پیچھے ہی رہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، کون؟ منافق، بِاللَّهِ اللہ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا قسم بخدا اگر ہم کو طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا تو ہم ضرور نکلتے، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، یہلکون ہلاک کرتے ہیں، وہ انفسکم ہم اپنے آپ کو، واللہ یعلم یعنی ایسی قسمیں کھا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، پہلے تو گئے نہیں اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ بھی قسمیں کھا کھا کر کے جھوٹ۔ واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، انہم لکاذبون بے شک وہ سارے کے سارے جھوٹے لوگ ہیں۔ یہاں سے منافقوں کا تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا چلو اس راستے میں، تو پھر کہتے ہیں 30,000 لوگ تھے شروع میں رجسٹر بنا، لیکن اس کے بعد عام اعلان تھا، نام لکھنے بھی مشکل، تو یہ پہچان بن گئی کہ بس جو اس راستے میں جائے گا وہ ایمان والا، جو نہیں جائے گا وہ منافق ہے۔ تو منافق لوگ آ کر کے عذر بہانے کر کے اجازت مانگنے لگے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نرم، جو اجازت مانگتا ہے آپ اس کو اجازت دیتے جاتے ہیں، جھوٹے بہانے کر کر کے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کہ میری منشا یہ تھی کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو تب بھی ان کو نہیں جانا تھا، آپ نے اجازت دے دی، اب یہ بغلیں بھی بجا رہے ہیں اور مدینہ میں بھی رہ گئے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اجازت سے بیٹھے ہیں، ہم تو معذور ہیں، ہمارا عذر قبول کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اجازت کے بغیر یہ رہتے تو سب کے سامنے ننگے ہو جاتے، پتہ چلتا کہ یہ منافق ہیں، اسی لیے اجازت نہیں ملی مگر پھر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعد میں فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی تھی، لیکن آپ نے دے دی، تو آپ کو منع تو کیا نہیں گیا تھا کہ اجازت نہیں دینا، اس لیے نعوذ باللہ یہ کوئی گناہ تو تھا نہیں، مگر آپ کے مرتبے کے اعتبار سے اس کو لغزش شمار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی شان محبت بھی دیکھیں، آپ کے ساتھ تعلق بھی دیکھیں کہ اس لغزش کو بعد میں بیان کیا اور پہلے فرمایا عف اللہ عنکا، معاف کر چکا اللہ عنکا آپ کو۔ یہ تو آپ سے کوئی لغزش، حقیقت میں لغزش ہے ہی نہیں، کیونکہ لغزش اس کو کہتے ہیں کہ کہا جائے کہ کرو اور نہ کرے، اور کہا جائے کہ نہ کر اور پھر کوئی کام کرے، اور جب آپ کو یہ حکم تھا ہی نہیں کہ اجازت دیں کہ نہ دیں، پھر اگر آپ نے دی تو اللہ نے صرف یہ بتایا کہ نہیں میری چاہت یہ تھی کہ نہیں دینی تھی اجازت، تو یہ تو کوئی لغزش نہیں تھی، مگر آپ کے مرتبے کے اعتبار سے اس لیے پہلے ہی فرمایا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ ہے آپ کا مرتبہ۔ لما اذنتا کیوں اجازت دی آپ نے، لہم ان کو، حتی یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جاتا، لکا آپ کے لیے، الذین صاف کھل کر آ جاتے آپ کے سامنے، الذین وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کہا تھا۔ سچ کہا تھا مطلب جب کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ تو دل سے پڑھا تھا، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ کیسے پتہ چلتا؟ فرمایا جو سچے ہوتے تو شمع جل جائے تو یہ ممکن ہے کہ پروانہ کہے کہ میں فی الحال مجھے عذر ہے بعد میں آؤں گا۔ جو سچے ایمان والے ہیں آپ جائیں میدان میں اور وہ پیچھے رہیں اجازت لینے کے لیے، ہو ہی نہیں سکتا وہ اجازت لے کر کے پیچھے رہیں، لا یستاذن اجازت نہیں مانگیں گے کا آپ سے، الذین وہ لوگ، یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا یوں اصل میں اس بات کی اجازت نہیں مانگیں گے پیچھے رہنے کے لیے کہ وہ جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، واللہ علیم بالمتقین اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ جو پرہیزگار ہیں وہ تو اس میدان کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ پیچھے کہاں اجازت رہنے کی اجازت مانگیں گے؟ اجازت کون مانگتے ہیں؟ انما یستاذن بے شک اجازت مانگتے ہیں کا آپ سے، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ جو اللہ کو نہیں مانتے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے، وارتابت اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم ان کے دل، فہم فی ریبہم تو وہ اپنے شک میں، یترددون چکر کاٹ رہے ہیں، اپنے شک میں متردد ہیں، ولو ارادوا الخروج اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا۔ اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب۔ اشکال کیا؟ بہت سارے منافق کہنے لگے دیکھو وہاں جنگ ہوئی نہیں، اگر ہمیں پتہ چلتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم پکا نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر واقعتاً کسی عذر سے یہ پیچھے رہتے تو اس کا مطلب کہ پہلے پوری تیاری کرتے، پھر موقع پر عذر پیش آ گیا اس لیے پیچھے رہ گئے۔ جب انہوں نے تیاری ہی نہیں کی تو اس کا مطلب کہ ان کے رہنے جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اور عذر تو انہوں نے صرف تلاش کیا ہے، بہانہ، ورنہ حقیقت میں ان کے پاس عذر تھا ہی نہیں۔
اس سے ایک اور مسئلہ نکلا، عذر اسی کا معتبر ہے کہ جس نے اپنی طرف سے پورا کام کیا مگر پھر موقع کے اوپر اس کو حالات ایسے پیش آئے کہ وہ کام نہیں کر سکا، اور جو پہلے سے تیاری ہی نہیں کی اس نے عمل کرنے کی اور پھر حالات بھی ویسے بنتے رہے تو اس کا عذر معتبر نہیں۔ فقہاء نے اس کی مثال لکھی، ایک آدمی فجر کی نماز کے وقت میں سو گیا، آنکھ نہیں کھلی، اگر اس نے پہلے پوری تیاری کی تھی، سوتے ہوئے پانی بھی رکھا، وضو کے لیے دعائیں بھی کی، الارم بھی رکھا، گھر والوں کو بھی کہا کہ مجھے جگانا، لیکن پھر سارے بھول گئے اور آنکھ لگ گئی، تو جب آنکھ کھلے گی تو اس کا عذر قبول ہے، نماز پڑھ لے۔ اور ایک آدمی نے سوتے ہوئے بھی الارم بھی نہیں رکھا، گھر والوں کو بھی نہیں کہا اور سوچا بعد میں پڑھ لوں گا، آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، نہیں کھلی تو کوئی بات نہیں، فرمایا اس کا عذر معتبر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا تو تیاری کرتے، لہو اس کے لیے عدتاً اچھی طرح تیاری، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، فرمایا انہوں نے تیاری نہیں کی، لیکن اللہ نے دوسری بات فرمایا تیاری نہیں کی، معاملہ کچھ اور ہے، کہا وہ کیا ہے، کہا یہ اندر کے روگی ہیں، یہ دل کے کالے ہیں، اس مبارک سفر میں اللہ نے ان کا جانا پسند نہیں کیا۔ اس سے دوسری بات معلوم ہوئی، جس کو دین کا جو کام کرنے کی توفیق ہو اللہ نے اس کو توفیق دی، اور جس کو نہیں توفیق ملی اس کا مطلب کہ اس کے اندر کچھ خرابی تھی، اس لیے اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ ولیکن لیکن کریہا ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے انبعاثہم ان کا جانا آپ کے ساتھ، فثبطہم تو اللہ نے چپکا دیا ان کو، روک دیا ان کو، یہ طا کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ نہیں، ثبت تا کے ساتھ ہو تو قدم جمانا اور طا کے ساتھ ہو تو روک دینا، ان کو روک دیا اللہ نے۔ وقیلا اور کہا گیا اقعدوا بیٹھے رہو مع القاعدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، لنگڑے لولے اور بیماروں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا اور فرمایا اچھا ہوا کہ نہیں نکلے، اگر نکلتے تو تب بھی کیا کرتے، یہ فتنہ اور فساد کرتے۔ لو خرجوا اگر وہ نکلتے فیکم تمہارے بیچ میں، ما زادوا نہ زیادہ کرتے وہ کم تم کو الا خبالا مگر نقصان پہنچانے میں، ولا اودعوا اور ضرور بالضرور وہ دوڑاتے خلالکم تمہارے بیچ میں اونٹوں کو، لفظی معنی اوزع یوزع ازا کے معنی اونٹ دوڑانا، چونکہ ان کے ہاں اونٹ ہیں تو محاورے بھی انہی کے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دو بندوں کے بیچ میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کسی طرح فتنہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ اونٹ دوڑا رہا ہے، تو وہ ضرور بالضرور فتنے کے لیے کوششیں کرتے تمہارے بیچ میں، یبغونکم اس حال میں کہ وہ تلاش کرتے تمہارے ساتھ الفتنۃ فتنہ، آپس میں لڑاتے، کچھ غلط فہمیاں ڈالتے، کچھ نہ کچھ کرتے ضرور۔ وفیکم سماعون لہم اس کے دو ترجمے، وفیکم اور تمہارے بیچ میں ہیں سماعون بہت زیادہ سننے والے، لہم ان کے لیے، مطلب تمہارے بیچ میں کچھ سادے مسلمان ایسے ہیں جو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو اگر یہ آتے تو یوں فتنہ ڈالتے کہ ان سادہ لوہ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے، وہ ان کی بات مان لیتے، بیچارے سادے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ سماعون ان کے لیے سننے والے ہیں، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، یعنی تمہارے بیچ میں ان کے جاسوس ہیں۔ اس دوسری تفسیر کے مطابق کہا گیا کہ منافقوں کی بھی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں گئی تھی، مگر کیوں گئے تھے؟ صرف منافقت کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، چنانچہ آگے واقعات آئیں گے، گئے تھے ایک طبقہ، تبھی تو ان کے واقعات آئے۔ واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، تبھی تو تمہیں بتا رہا ہے یہ ظالم ہیں، ان کو جان کر کے رکھو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل یہ تمہارے بیچ میں فتنہ کرتے، کیسے؟ کہا پہلے کر چکے ہیں، وہ دن یاد کرو۔ لقد یقیناً ابتغوا تلاش کیا انہوں نے، الفتنة فتنے کو، من قبل اس سے پہلے بھی، کہاں؟ غزوہ احد میں دیکھ لو، حنین میں دیکھ، وہ غزوہ خندق میں دیکھو، ہر موقع پر انہوں نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں۔ وقلبوا اور پلٹا انہوں نے، لکا اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، الامور تمام معاملات کو، اگر ان کی تدبیریں کارگر ہو گئی ہوتی تو آپ کی فتح شکست میں بدل جاتی، حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ نے آپ کو فتح دے دی، وظہر اور غالب آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم، وہم کارہون حالانکہ یہ اس کو ناپسند کرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ غزوہ حنین میں مسلمان زندہ واپس آئیں اور مسلمان کامیاب ہو جائیں، اور خندق میں کب چاہتے تھے کہ مسلمان کامیاب ہو جائیں، مگر اللہ نے ان کو رسوا کیا۔ وَمِنْهُمْ
اب قرآن پاک بتاتا ہے کہ عذر کیسا پیش کرتے تھے. فرمایا اس طرح کے عذر تھے. ایک منافق کا تذکرہ ہے، اس کے اوپر باقی کو قیاس کر لو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کون منافق تھا؟ کا جد بن قیس. ومنہم، اور ان میں سے ہیں کچھ ایسے، من یقول، ایسا بھی ہے جو کہتا ہے، ایذن، اجازت دے دے، لی، مجھے، ولا تفتنی، اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈال. یہ فتنے میں کیسے ڈالتے تھے؟ مجھے اجازت دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال. کہتے ہیں یہ ایک منافق تھا، جب سب لوگ جانے لگے یہ بھی عذر پیش کرنے کے لیے آیا. اس کو پوچھا تجھے کیا عذر ہے؟ اس نے کہا میں عاشق مزاج انسان ہوں، میں روم جاؤں ان کے ساتھ جنگ کروں. رومی اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لاتے ہیں، میں عاشق مزاج آدمی ہوں، کہیں میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب تم نے ہی مجھ کو فتنے میں ڈالا. اللہ نے فرمایا الا، یہ کیا عذر کر رہے تھے، کتنے بے شرم، کتنے بے حیا. الا سنو، فی الفتنتی، فتنے میں تو سقطوا، وہ پڑ چکے ہیں. یہ جو منافقت کر رہے ہیں یہ کم فتنہ ہے کیا؟ وان جہنم، اور بے شک جہنم، لمحیطۃ، گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو. ان کا حال کیا ہے منافقوں کا؟ ان تصبکا، اگر پہنچتی ہے کا آپ کو، حسنۃ، کوئی اچھی حالت، آپ کامیاب ہوتے ہیں، تسوہم، تو بری لگتی ہے وہ ان کو، یہ غم میں مبتلا ہو جاتا. تسو، وہ غم میں مبتلا کر دیتی ہے ہم ان کو. وَإِن تُصِبْكَ، اور اگر پہنچتی ہے آپ کو، مصیبت، کوئی بری حالت، اچھی حالت پہنچتی ہے تو یہ دکھی ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کامیاب ہو گئے. اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا، یقیناً ہم نے لے لیا تھا، امرنا، اپنے معاملے کو، من قبل، اس سے پہلے. یعنی اچھا ہوا ہم گئے نہیں بھائی، ہم نے اپنا انتظام کر لیا ورنہ ہم بھی پھنس جاتے. وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ واپس مڑتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ یہ اکڑ رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اچھی مار پڑی، اچھا ہوا ہم گئے نہیں تھے. قل، آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز ہم کو نہیں پہنچے گی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو لکھ دی اللہ نے ہمارے لیے. او منافقو، جو بات بھی پیش آئے گی ہمارے ساتھ وہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا کار ساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ہم کو وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے. اور سنو، تم ہمارے بارے میں کیا سوچ سکتے ہو؟ یا تو یہ سوچو گے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، اور یا یہ سوچو گے کہ ہم زندہ واپس آئیں گے. اگر شہادت نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے یہ بھی بہتر، اور اگر کامیاب واپس آ جائیں تو یہ بھی بہتر. تو تم جو ہمارے لیے مصیبت سوچتے ہو، ہمارے لیے ہیں ہی دونوں حالتیں بہتر. قل، آپ فرما دیجئے، حل تربصون، آ گیا وہ حل جس کے بعد اللہ ہے مانا نہیں. حل تربصون، نہیں انتظار کرتے ہو تم بنا ہمارے بارے میں، الا، مگر انتظار کرتے ہو، احد الحسنیین، دو اچھی چیزوں میں سے ایک چیز کا. اس کے مقابلے میں وَنَحْنُ نُتَرَبَّصُ، اور ہم انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، ان یصیبا، کہ پہنچائے، تم کو، اللہ تعالیٰ بھی عذاب، کوئی عذاب، من عنده، اپنی طرف سے، تم پر کوئی ناگہانی آفت آئے اور یوں تم مرو، یوں اللہ کا تم پر عذاب آئے. او بِأَيْدِينَا، یا ہم انتظار کرتے ہیں کہ تمہارا کفر تشت ازبام ہو جائے اور اللہ ہم کو تم سے جنگ کرنے کی اجازت دے دے، اور اللہ تم کو سزا دے، بِأَيْدِينَا، ہمارے ہاتھوں سے. کرو انتظار، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. یہ جد ابن قیس جیسے بہت سارے منافق جو ساتھ نہیں گئے تو انہوں نے کہا جی چلیے ہم ساتھ نہیں جا سکے لیکن ہم کچھ چندہ شندہ دے دیں گے آپ کو. اسی کے لیے فرمایا خدا تمہارے چندے کا محتاج نہیں ہے. قل، آپ فرما دیجئے، انفقوا، تم خرچ کرو، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، لن یتقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منکم، تمہاری طرف سے. چنانچہ جد ابن قیس کے لیے ہے کہ یہ کچھ چندہ لے کر کے آیا تو آپ نے فرمایا خدا تمہارا محتاج نہیں. انکم کنتم قوما فاسقین، کیوں نہیں اللہ قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ انکم، بے شک تم، کنتم، ہو، قومن، ایسے لوگ، فاسقین، جو فرما برداری سے نکلنے والے ہو. خدا تمہارا محتاج نہیں، نہ تمہارا صدقہ قبول ہوگا. کیوں نہیں قبول ہوگا؟ پھر اس کی صاف جواب دیا، فرمایا ان کے اندر ایسے روگ ہیں، ان کے اندر ایسے
ان کے اعمال ایسے خراب ہیں کہ ان کی وجہ سے اب یہ اس کے لائق نہیں رہے کہ ان کا صدقہ قبول کیا جائے۔ کیا ان کے چھپے ہوئے روگ تھے؟ وما منع، اور نہیں روکا ہم ان کو ان تقبلا کہ قبول کیا جائے منہم ان کی طرف سے نفقاتہم ان کے صدقے، الا مگر اس بات نے روکا انہم کفروا باللہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دل سے کافر ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں، اور جو نہ اللہ کو مانے نہ اللہ کے حبیب کو مانے اس کے لیے پہلے سے طے ہے وہ جتنا مرضی صدقہ کرتے رہے، جو بھی نیکی کرے آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ ولا یاتون الصلاۃ، کوئی کہنے جی نماز تو پڑھتے ہیں، کہا نہیں آتے ہیں نماز کے پاس، الا مگر وہم کسالى، اس حال میں کہ یہ سستی کرنے والے ہوتے ہیں، کس مساتے ہوئے نماز میں آتے ہیں۔ یہ اشکال کا جواب ہوا کہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی دل سے نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کے صدقوں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا قرآن پاک نے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں پیچھے بتا چکا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر نماز نہ پڑھے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ منافقوں کو بھی پڑھنی پڑتی تھی لیکن سستی کے ساتھ جاتے تھے اور بس انتظار میں رہتے تھے کب امام سلام پھیرے تو بھاگے ہم۔ ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے ہیں وہ الا وهم کارہون، مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، دل سے نہیں پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کچھ دیں۔ اس پر اشکال ہوا اگر یہ اتنے گندے ہیں، ایسے اندر کے کالے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مال اور دولت کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب فلا تعجب، حیرت میں نہ ڈالے کا آپ کو اموالہم ان کے مال، فلا تعجب تو آپ تعجب نہ کریں اموالہم ان کے مالوں پر، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد پر کہ اللہ کے نافرمان اور اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے۔ فرمایا دے کیوں رہا ہے پہلے اللہ سے پوچھو نا۔ اللہ کے نافرمانوں کو جو مال اور اولاد دی جاتی ہے وہ ان کو دنیاوی زندگی میں سزا دینے کے لیے دی جاتی ہے، اور مال اور اولاد آدمی کے لیے سزا بنتا ہے۔ اس دور میں ہم اس کو بغیر تشریح کے سمجھتے ہیں کہ آج نافرمانوں کی اولاد ان کو کس طرح ستاتی ہے اور مال ان کے لیے کس طرح درد سر بنا ہوا ہے، اس کے کمانے کی ٹینشن، پریشانیاں، رات کو نیند نہیں، دن میں سکون نہیں، اور جب کمایا گیا تو پھر اس کو ٹیکسوں سے بچانے کی، پھر چوروں سے بچانے کی فکر، اس میں کس قدر پریشان کہ جو مال راحت کا ذریعہ تھا وہی ان کے لیے سب سے بڑے عذاب کا ذریعہ۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے لیعذبا، تاکہ عذاب دے، سزا دے، ہم ان کو بہا، اس کے ذریعے سے، مال اور اولاد کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ اور جب کوئی ایسا نافرمان ہو جاتا ہے پھر اس سے توفیق چھن جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے ان دھندوں میں اس کو لگا دیتا ہے یہاں تک کہ آخرت کا خیال بھی نہیں آتا۔ وَتَزْهَقَ، اور جان نکلے انفسہم ان کی جانیں، ان کی روح نکلے، وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ کافر ہی ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے لیکن قسمیں کھا کھا کر کے کہیں گے کہ ہم کو منافق نہیں سمجھنا، کافر نہیں سمجھنا، قسم بخدا ہیں ہم پکے مسلمان۔ وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، انہم بے شک وہ لَمِنکم، ضرور بضرور تم میں سے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هُم مِنکم، اور وہ نہیں ہیں تم میں سے، نہیں ہیں مسلمان، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں؟ عبداللہ بن ابی بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کیوں کہتا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ، لیکن وہ قوم ایسے لوگ ہیں، یفرقون، جو بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہیں۔ فریقہ یفرقو، بہت ڈرنا، جس کو اردو والے کہتے ہیں نا پتا کھڑکا بندر سرکا۔ یہ گھبراہٹ کے مارے کلمہ پڑھ رہے ہیں ورنہ دل سے مسلمان نہیں نہ ہونا چاہتے ہیں، اور اگر ان کو کلمہ پڑھے بغیر مدینہ میں رہنے کا کوئی موقع مل جائے تو ابھی کلمے کو سلام کر دیں۔ اللہ اکبر، کیسے ہیں؟ لو یجدون، اگر پا لیں گے ملجأن، کوئی چھپنے کی جگہ، او مغارات، یا کوئی غار پائیں، او مدخلا، یا گھسنے کے لیے کوئی ٹنل وغیرہ کوئی سوراخ پائیں، لولوا الیہ، تو ضرور بضرور پلٹ جائیں گے اسی کی طرف، وہم یجمحون، اس حال میں کہ وہ رسے توڑ رہے ہوں گے۔ جس طرح جانور کہیں بھاگنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، شیر کو دیکھ کر کے بھڑکتا ہے اور رسہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو یوں سمجھو کہ مجبوری کے بندھے ہوئے ہیں، ورنہ اگر آج بھی ان کو موقع ملے اعلانیہ طور پر کافر بننے کی، ابھی اعلان کفر کر دیں۔
ان کی منافقت اندر سے ان کا جو کالا پن ہے کس طرح سامنے آتا ہے؟ فرمایا بار بار چھلک چھلک کر سامنے آتا ہے. کیسے؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں، مَن يَلْمِزُ، جو عیب لگاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، کا آپ کو فی صدقاتی، صدقوں میں. بہت واقعات بیان کیے گئے اس موقع کے اوپر. منافق کس طرح آپ کو صدقوں میں عیب نکالتے تھے اور آپ کو تانا دیتے تھے. آپ صدقہ بانٹتے تھے تو منافق کہتے تھے یہ انصاف والی تقسیم نہیں ہے. کوئی کہتا تھا رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہمیں پہلے امید تھی کہ آپ انہی کو دیں گے. کیوں؟ جو چیزیں وہ چاہتے تھے کہ ہم کو ملے وہ ان کو نہیں دی جا رہی تھیں. کیوں نہیں دی جا رہی تھی؟ وہ اس کے مستحق نہیں تھے. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، تو اگر دے دیا جائے ان کو اس میں سے رضو، تو وہ راضی ہو جاتے، کہتے بڑے اچھے بھائی، مال بڑا دیتے ہیں. وَإِن لَمْ يُعْطُوا، اور اگر ان کو وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر نہ دیا جائے ان کو منہا اس میں سے، اذا ہم، اچانک وہ. یہ اذا کا معنی میں نے بتایا تھا جب، لیکن ایک معنی اور ہے اس کا، یہ اچانک. اور یہ حالات خود بتائیں گے کہ اس کا معنی اچانک کب ہوتا ہے. اکثر جب اس کے بعد اسم ہو، اذا ہم، اچانک وہ یسخطون، ناراض ہونے لگ جاتے ہیں. مل جائے تو خوش، نہ ملے مستحق ہی نہیں تھے تو ناراض. ولو انہم رضو، اور اگر وہ راضی ہوتے، ما جو آتاہم اللہ، اللہ نے دیا تھا ان کو، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وقالو، اور وہ کہتے حسبنا، کافی ہے اللہ، اللہ نہ ہم کو، سیوتینا، اور وہ کہتے کہ ٹھیک ہے اس موقع پر نہیں دیا چونکہ ہم مستحق نہیں تھے، سیوتینا، ان قریب دے گا نہ ہم کو اللہ، اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے کرم سے، ورسولہ، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مال کے دیے میں سے جب بانٹیں گے تو وہ بھی ہم کو دیں گے. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغبون، رغبت کرنے والے ہیں. اگر وہ ایسا کہتے کتنا اچھا ہوتا. وہ کہتے اللہ ہم کو کافی ہے، اللہ نے، آج ہم اس کے مستحق نہیں تھے، نہیں دیا گیا، آئندہ اللہ دے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی مال بانٹیں گے اور ہم مستحق ہوں گے تو ہم کو ضرور دیں گے. اگر کہتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیا کیا؟ عیب نکالے. انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صدقے کے مل جانے پر خوش اور نہ ملنے پر ناراض، لیکن یہ